بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا تشدید کے بارے میں ہے۔ تشدید یعنی جو تین دندوں والی شکل ہوتی ہے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ تو یہ ساکن کی طرح ہی ہوتی ہے، بلکہ ساکن سے ڈبل جو ہے نا یہ اس کا عمل ہوتا ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ڈبل ساکن ہے۔ ساکن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹی سی دال جیسی جو شکل ہوتی ہے، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، تو وہ ساکن کہلاتا ہے جس حرف کے اوپر ہو، اور جس حرف کے اوپر تین دندوں والی شکل ہو، یہ سب سے اوپر جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تین دندوں والی جو شکل ہے اس کو تشدید کہتے ہیں، یہ والی۔ تو یہ تشدید ہے، اور جس حرف کے اوپر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، یعنی یہ تشدید والا حرف ہے۔ اور جس حرف کے اوپر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ یہ تین تعریفیں جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں: متحرک حرف، ساکن حرف اور مشدد حرف۔ تو متحرک وہ جس کے اوپر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، یا کھڑی حرکات میں سے کوئی حرکت ہو تو وہ متحرک کہلائے گا۔ ساکن وہ جس کے اوپر جزم آ جائے تو وہ حرف ساکن کہلائے گا، اور مشدد وہ جس کے اوپر تشدید آ جائے تو وہ حرف مشدد کہلائے گا۔ تو مشدد حرف جو ہے یعنی تشدید والا جو حرف ہوگا اس کو دو مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ پہلے اپنے حرف سے ملا کر، اور پھر دوسری مرتبہ اس کی اپنی آواز جو ہے وہ آئے گی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ تشدید والا یوں سمجھ لیں جیسے یہ ڈبل ساکن ہے۔ تو ساکن والا حرف ہم کیسے پڑھتے تھے؟ حمزہ با زبر اب، حمزہ تا زبر ات، صرف ات۔ لیکن یہ والا جو تشدید والا حرف ہے اس کو پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، یہ اس انداز میں ات تا دو مرتبہ پڑھا جائے گا، اور آگے جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی یہ استعمال ہوگا، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اچھا، نون اور میم جو ہے یہ اگر مشدد ہوں، تشدید والے ہوں، تو ان میں غنہ ہوگا، یعنی ناک میں آواز لے جا کر جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ جیسے یہ میم ہے تو اس کو پڑھنے کا انداز آئیے سنتے ہیں۔ حمزہ میم زبر ام، میم زبر م، ام، میم زبر ما، ام۔ اسی طرح نون جو ہے حمزہ نون زبر ان، نون زبر ن، ان۔ جی، اور دوسرا مشدد حرف میں جو خیال رکھنے والی چیز ہے وہ حروف قلقلہ۔ ساکن کے اندر میں نے بتائے تھے، ہم نے پڑھے تھے کہ 5 حروف قلقلہ ہیں: قاف، طا، با، جیم اور دال۔ ان کو جو ہے ان کی آواز دوبارہ لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، اور یہاں پر جب یہ مشدد ہوں گے تو ان کا قلقلہ مزید پختہ ہو جائے گا، مزید جماؤ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ادا کریں گے۔ حمزہ تو زبر اب، تو، تو زبر تو، اب تو۔ جی، یہ طا جو ہے حروف قلقلہ ہے، تو اب اس کو پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ اب طا، یعنی تھوڑا سا ٹھہرا کر جماؤ کر کے پھر جو ہے وہ اس کو دوبارہ اس کی آواز مشدد والی لوٹے گی۔ لیکن یہ جو تا ہے اس کو جماؤ نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے اتا، 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 اتا۔ لیکن یہ طا ہے حروف قلقلہ، اس کو جماؤ کے ساتھ اتا، 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 تھوڑا سا رک کر جو ہے وہ اس کو پڑھا جائے گا۔ بقیہ جو ہے وہ اسی طرح یہ حروف ہیں کہ ان کو 2 مرتبہ، یعنی ان کے اوپر جو زبر زیر پیش ہوتی ہے ان کے مطابق بھی اس کو پڑھا جائے گا۔ آئیے اس کو مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حمزہ ز،
زبر از ز زبر ز از حمزہ ز زیر از ز زبر ز از حمزہ ز پیش از ز زبر ز عز. اور وہ جو ملتے جلتے حروف ہیں ان کی جو آواز ملتی جلتی ہے اس میں جو فرق ہوتا ہے وہ ہم نے برقرار رکھنا ہے اس میں بھی. جیسے یہ زا ہے، آگے ذال ہے اور آگے ضا ہے، تو اس کو پڑھنے میں بھی فرق ہونا چاہیے اور پتہ چل جائے کہ ہم نے کون سا حرف پڑھا ہے. عزا 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 اللہ اللہ اللہ. یعنی ضا پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے ضا پڑھا ہے، ذال پڑھیں تو پتہ چلے ذا پڑھا ہے. تو یہ اس طرح حروف کی ادائیگی بھی درست رکھنی ہے. اسی طرح اسا 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 اصا اصا اصا. یعنی میرے پڑھنے سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ میں نے صاد پڑھا ہے، سین پڑھا ہے یا ثا پڑھا ہے. اسی طرح آگے دال ہے تو دال کو خوب جماؤ کے ساتھ ادا 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 اضا 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 اکا 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 اقا اقا اقا. تو یہ حروف مشدد کو پڑھنے کا انداز ہے. انشاءاللہ یہ جو بقیہ یا تک حروف ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے اس کی دہرائی کر لیجئے. کل ہم انشاءاللہ اس کے آگے یہ جو حروف ہیں جو مل کر پڑھے جانے والے ہیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.